कि भाई ओपन रेफरेंडम करवा लीजिए पंजाब की आवाम से, वहाँ पर आप बग़ैर प्रोटोकॉल के चली जाइए, या फिर जनाब आप अपने ही ऑर्गेनाइज़ किए हुए प्रोग्राम्स के अलावा अवामी इज्तिमाआत में जाइए या जाके आम आवाम से मिलें, तब आपको पता चले आपकी मकबूलियत का क्या आलम है। पंजाब की माँ कहलवाना बड़ा ही आसान है, मगर पंजाब की माँ बनना जो है ना वो अमली तौर पर बड़ा मुश्किल है। बहुत मसरूफ़ हूँ, वर्जिश कर रहा हूँ, वर्जिश करने के बाद शॉवर लेकर आऊँगा। तो जनाब ये वो टेशन है जो कि इमरान खान के हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब को याद करवाती चलूँ कि जनाब आपके सियासत छोड़ने के जो है वो दिनों में जो है सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। आपने कहा था या तो इमरान खान रिहा होंगे या फिर मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो मेरे ख्याल से अब वो वक्त आन पहुंचा है कि आप दूसरों से इस्तीफ़े मांगने की बजाय जो है वो अपना इस्तीफ़ा दे दें और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आयशा मान आपके खुद में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। पाकिस्तानियों, इस वक्त की सबसे अहम, सबसे बड़ी, सबसे अच्छी खबर जो आ रही है वो है सेनेटर मुश्ताक के हवाले से कि सेनेटर मुश्ताक जो है वो इसराइली कैद से रिहा होकर ओमान तक पहुँच चुके हैं और जनाब पाकिस्तानी सफारत खाने में मौजूद हैं। तो सेनेटर मुश्ताक के हवाले से अगर बात की जाए, सेनेटर मुश्ताक ने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान की रियासत ना कर पाई। पाकिस्तान में जो है वो बड़ी बड़ी मजहबी जमातें, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े जुनूनी किस्म के रहनुमा, बड़े बड़े किस्म जो है वो मुफ्ती, मुल्ला, लाल टोपी वाली सरकार और जनाब चाबी वाले खिलौने, सब जो हैं वो सेनेटर मुश्ताक के आगे 0/0 नजर आए, क्योंकि इस शख्स ने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। इसने असल मानों में जहाद का जो है वो ऐलान किया और साथ ही जहाद के लिए जो है वो चल निकला। अब बग़ैर किसी ताकत के, बग़ैर किसी हथियार के, बग़ैर किसी रियासती जो है वो दारोमदार के ये जनाब दीवाना चल निकला। इसने फ़लस्तीन के मज़लूमों की आवाज़ बनना चाहा और जनाब पाकिस्तान में जब जब इसने फ़लस्तीन के लिए आज़ादी का नारा लगाया, जब जब इसने सेहूनी जो है ताकतों को ललकारा, तब तक पाकिस्तान की सरजमीन में जो है वो इसको दबोचा भी गया, इसको जनाब घसीटा भी गया, इसको ताना भी दिया गया, जाओ गज़ा की सरजमीन पर जाओ, अगर जहाद करने का इतना शौक़ है। तो ये दीवाना चल निकला और जनाब इसने बड़े बड़ों को नंगा कर दिया। आज सेनेटर मुश्ताक जो है वो ओमान की सरजमीन पर पहुंच चुके हैं और काफ़ी दिनों बाद जो है वो तमाम जब इनकी जो काफ़िले के अफराद थे उनको गिरफ़्तार किया गया था, उनको रिहाई मिल गई थी, लेकिन जो है वो एक बरतानवी सहाफ़ी और सेनेटर मुश्ताक को जो है वो रिहा नहीं किया गया था। पीर मजरुल हक के हवाले से भी जो है अभी तक कुछ इतलात सामने नहीं आई। तो सेनेटर मुश्ताक जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी सफारत खाने में मौजूद हैं भी हैं। उनका एक वीडियो बयान जो है वो जारी हो चुका है जिसमें उन्होंने अपनी खैरियत के बारे में बताया है। और जनाब आने वाले दिनों में हम देखेंगे सेनेटर मुश्ताक जो है बहुत बड़े बड़े राजों से जो है वो पर्दा भी खोलेंगे। लेकिन यहाँ पर उन चाबी वाले खिलौनों का क्या, जो कि चाबी लेकर जो है वो भूल चुके थे। अब जनाब उनके NOCs जो हैं वो सामने आ चुके हैं, वो लीक हो चुके हैं, जिसके अंदर जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन चाबी वाले खिलौनों को कितनी चाबी मिली थी। सेनेटर मुश्ताक जिनका जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, लेकिन जनाब जमात इस्लामी ने जब जब सेनेटर मुश्ताक पर धावा बोला गया, जब जब उनको बर्बरियत का निशाना बनाया गया, जब जब उनको जो है वो रियासती जबर का निशाना बनाया गया, उस वक्त भी जो है वो जमात इस्लामी इनसे लाताल्लुक़ नज़र आई। और तो और इनकी अहलिया हुमैरा तैयबा जो है उनकी गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट हाउस भी पहुंची, उनकी मुख्तलिफ़ हलकों से, उनकी जो है PTI के मुख्तलिफ़ मेम्बरान से और जनाब मुख्तलिफ़ एहलकारों से जो है वो उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने जनाब रिहाई के लिए, सेनेटर मुश्ताक के लिए जो है वो बात करने के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। लेकिन यहाँ पर सवाल सबसे पहला ये उठता है कि रियासती सतह पर जो है वो सेनेटर मुश्ताक की रिहाई के लिए कुछ कोशिशें की गई, दफ्तर खारजा की तरफ से कुछ जो है वो आपके कोई जो है वो हलचल महसूस हुई, या उनकी तरफ से कोई जो है वो दावा किया गया, या उनकी तरफ से कोई प्रैक्टिस हमें ऐसी नज़र आई कि जिससे हमें ये गुमान होता कि भाई सेनेटर मुश्ताक के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा तगोदो की जा रही है। तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे ज़राए के मुताबिक जो है सेनेटर मुश्ताक जो हैं उनको इसराइली कैद से जो है वो अमरीकी दबाव पर जो है वो रिहा किया गया। और बाज़ ये भी जो है वो बातें सामने आ रही हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले जो है नेतन्याहू को अमेरिका की तरफ से काफ़ी गालियां पड़ी हैं और उन्होंने बोला है कि भाई तुम बाज आ जाओ, ये क्या हरकतें करते फिर रहे हो। उसके बाद जनाब सेनेटर मुश्ताक जो हैं उनको रिहा किया गया है। अब इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कितना किरदार है ये सेनेटर मुश्ताक साहब जो है वो आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से हमें खुद ही बयान कर देंगे और कोशिश की जाएगी कि सेनेटर मुश्ताक से जो है वो रब्ता करूँ मैं भी और उनसे जो है वो इस बात के बारे में जो है जो भी उनकी रोदाद है, जो भी उनकी आप बीती है वो ज़रूर सुने। दूसरी तरफ जनाब मैं आपको बताती चलूँ कि
ANP کے جو اس وقت سربراہ ہیں ایمل ولی خان، ان کو جو ہے وہ اسلام آباد سے حراست میں لے لیا گیا ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ کے خلاف جو ہے وہ نفرت انگیز بیانات پر مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، پاکستان میں یہ روزانہ کی کہانی ہے۔ پاکستان میں روزانہ پارلیمنٹیرینز بھی جو ہیں وہ اغوا ہوتے ہیں، اٹھائے لیے جاتے ہیں، ان کو جناب ان کے کمروں میں، گھروں میں اور ان کے کمروں میں جو ہے وہ دھاوا بھی بولا جاتا ہے اور کیمریز بھی لگائے جاتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آج ایمل ولی صاحب کے ساتھ ہوا ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہوتا تو شاید ہمیں اس بات سے کچھ تکلیف بھی ہو رہی ہوتی یا ہمارے لیے کچھ الگ تھلگ ہم محسوس کر رہے ہوتے، لیکن جناب یہ کیونکہ اب یہاں پہ روٹین کا حصہ بن گیا، یہاں پہ نہ تو کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کسی کی عزت ہے، نہ چادر چاردواری کا تقدس ہے، تو جناب جس کا جب دل چاہتا ہے جس کو مرضی اٹھا لیا جاتا ہے، جب دل چاہتا ہے جس کو مرضی خاموش کروا لیا جاتا ہے، جب دل چاہتا ہے جس کے مرضی گھر پر جو ہے وہ دھاوا بول دیا جاتا ہے، جب دل چاہتا ہے ان کی بیٹیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، جب دل چاہتا ہے کسی کو راہ چلتے اغوا کر لیا جاتا ہے۔ تو سینیٹر ایمل ولی صاحب نظریے پہ قائم رہیے، آپ نے جو بھی باتیں کی ہیں ان پر قائم رہیں، ان پر اگر آپ اپنے اس بیان پر جو ہے وہ اس پر اسٹینڈ کرتے ہوئے نظر آئے تو یقینی طور پر آپ بھی جو ہے وہ تاریخ میں اپنا نام رقم کروانے کی کوشش ضرور کریں گے، لیکن اگر آپ دوبارہ سے ٹائٹر فش ہو جاتے ہیں تو پھر جناب بہت بڑے سوالات جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ اور تو اور جناب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اس وقت ہٹ درمی کی انتہا پر ہے۔ وہ میں کیوں کہہ رہی ہوں، چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ گزشتہ برس میں جو بھی اشتہارات کی مد میں پنجاب حکومت نے جتنے بھی فنڈز جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ ہلکے یہ بلکہ آڈٹ رپورٹس بھی آ چکی ہیں کہ ان پر جو ہے وہ خود برد کا الزام ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ فنڈز کا جو ہے وہ بے جائز استعمال کیا گیا اشتہارات میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹک ٹاک حکومت ہے جناب، گڈ گورننس کی جو ہے یہاں پر صرف تشہیر ہی ہمیں نظر آتی ہے، عملی طور پر تو جو ہے وہ گڈ گورننس ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو بھی بڑی اوپن ریفرینڈم کروا لیجئے پنجاب کی عوام سے، وہاں پر آپ بغیر پروٹوکول کے چلی جائیے، یا پھر جناب آپ اپنے ہی آرگنائز کیے ہوئے پروگرامز کے علاوہ عوامی اجتماعات میں جائیے یا جا کے عام عوام سے ملیں، تب آپ کو پتہ چلے آپ کی مقبولیت کا کیا عالم ہے۔ پنجاب کی ماں کہلوانا بڑا ہی آسان ہے، مگر پنجاب کی ماں بننا جو ہے نا وہ عملی طور پہ بڑا مشکل ہے۔ تو جناب یہ ہمیں سارے جو ہے وہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں، اشتہارات میں جو فنڈز کا استعمال کیا گیا ہے تو جناب اس کے بارے میں جو ہے پنجاب حکومت نے جو ہے وہ حساب کتاب دینے سے منع کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ بھئی شاہی جو ہے وہ خاندان ہے اور شاہی حکومت ہے، یہ جناب ایک امپیریل سسٹم چل رہا ہے جو کہ نواز حکومت کا ہے اور نواز خاندان کا ہے، تو اس کو جو ہے وہ کیسے کوئی چیلنج کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصہ پہلے بھی جو ہے وہ کچھ آڈٹ رپورٹس آئی تھیں آڈیٹر جنرل کی طرف سے، بعد میں جن کو جو ہے دباؤ کے بعد یہ کہا گیا کہ بھئی آپ ان آڈٹ رپورٹس کو جو ہے وہ واپس لیجئے اور کہیے کہ یہ مجھ سے ناکامی ہوئی ہے۔ اب جناب وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ چل نکلی ہے، پاکستان جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں گرے لسٹ ہے اس سے باہر آ چکا ہے، اور جناب پاکستان جو ہے وہ معیشت کے جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آ چکا ہے، اور بڑے بڑے جو ہے وہ انقلابی قسم کے اقدامات کیے گئے ہیں اس حکومت کی طرف سے، اس ریاست کی طرف سے۔ تو میں ان کو بتاتی چلوں کہ جناب 11 کروڑ لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، 30 ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا چکی ہیں، 25 لاکھ ایکڑ رقبہ جو ہے سیلاب میں تباہ ہو گیا ہے، 60% جو آپ کی کراپ تھی، مطلب جو آپ کی فصلیں تھیں وہ تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ پھر آپ یہ بتائیے کہ اس معیشت کو کون سا جن آ کر جو ہے وہ درست کرے گا، کون جو ہے اس مہنگائی کے جن کو بوتل میں ڈالے گا، کون جو ہے غربت اور بے روزگاری کو ختم کرے گا۔ یہ سب جو ہیں یہ صرف یہ کیا کہتے ہیں خواب دکھائے جا رہے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ راہ گلاپ کے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں کیا جا رہا۔ لوگ جو ہے وہی غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، لوگوں کے بچے جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں۔ آپ ابھی تک دیکھیں کہ جلال پور جو ہے وہ جلال پیر والا میں جو ہے وہ آپ کو ابھی تک تیرتی ہوئی لاشیں جو ہیں وہ مل رہی ہیں، اور یہاں پر حکومت وقت کہہ رہی ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ ہم نے سیلاب کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ ماضی میں کبھی بھی نہیں کیے گئے۔ تو یہ رہا آپ کا جواب، آپ وہ تیرتی ہوئی لاشیں دیکھ لیں اور آپ اپنے عملی اقدامات دیکھ لیں، آپ لوگوں کو 2 نوالے روٹی کے لیے جو ہے وہ ترلے منتیں کرتے دیکھ لیں، اور آپ اپنی تشہیریں دیکھ لیں۔ تو جناب ایک اور جو ہے وہ اقدام سامنے آیا ہے اس پنجاب حکومت کا، انہوں نے ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارے سے جو ہے وہ دوبارہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے فنڈز کے لیے۔ تو اب یہ تو وہ حکومت تھی، یہ تو وہ ریاست تھی جو کہ کہتی تھی
کہ ہم تو جو ہے وہ قرض نہیں لیں گے، ہم تو جناب اس حکومت کی جو نیا ہے اس کو پار لگائیں گے، ہم معیشت کو جو ہے اٹھا کر رکھ دیں گے، ہم پاکستان کو جو ہے وہ سپر پاور بنا دیں گے، ہم ایشین ٹائیگر بنا دیں گے. تو آج کیا آپ کی باتیں ہوا ہو گئیں؟ آپ نے پہلے ہی IMF سے جو ہے وہ ایک ریکارڈ قرضہ لے لیا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے آپ دوبارہ نئے قرض لینے جا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کا جو بوجھ ہے وہ پاکستان کی عوام الناس پر ہی آئے گا. اب جناب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اڈیالہ والے کے ٹشن جو ہے نا وہ سب سے الگ ہی ہیں. وہ جناب پھر سے ڈٹ گیا، اس نے بولا ہے کہ میں کسی کی نہیں سنوں گا، میں اپنے اصولوں پر، اپنے نظریات پر کمپرومائز نہیں کروں گا. میرے لیڈرز، میرے عہدیدار، میری پارٹی کے کارکنان جو بھی ہے، جس نے بھی ہے، جیسے بکنا ہے بک جائے، میں نہیں ٹلنے والا، میں نہیں کسی کی ماننے والا. آج GHQ حملہ کیس کی جب سماعت ہوئی تو اس میں جناب بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بہت مصروف ہوں، ورزش کر رہا ہوں، ورزش کرنے کے بعد شاور لے کر آؤں گا. تو جناب یہ وہ ٹیشن ہے جو کہ عمران خان کے ہیں، اور تو پھر ہونا ہی تھا. جب آپ نے عدلیہ کو بے توقیر کرنا تھا تو پھر عدلیہ نے تو جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے اس کی عزتوں کو پامال ہونا تھا. تو جناب یہ اڈیالہ والے نے جو ہے وہ جواب دیا ہے. دوسری طرف اس نے ان لوگوں کو جو ہے بہت زوردار شٹ اپ کال دی ہے جو کہ ان کی بہنوں کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، علیمہ خان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے. لیکن جناب میں ایک اور بات یاد کرواتی چلوں، علی امین گنڈا پور صاحب کو یاد کرواتی چلوں کہ جناب آپ کے سیاست چھوڑنے کے جو ہے وہ دنوں میں جو ہے صرف 4 دن باقی رہ گئے ہیں. آپ نے کہا تھا یا تو عمران خان رہا ہوں گے یا پھر میں سیاست چھوڑ دوں گا. تو میرے خیال سے اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ آپ دوسروں سے استعفے مانگنے کی بجائے جو ہے وہ اپنا استعفیٰ دے دیں اور آپ سیاست کو خیر بات کر دیں، کیونکہ آپ میں اب دم خم نہیں رہا. جو لوگ جو ہے اپنے لیڈر کو، اپنے بانی کو جو ہے وہ دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ پوری قوم کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. تو اب جناب اس خام خیالی سے باہر آئیے کہ آپ پختونخوا کے لیڈر ہیں، آپ عوامی لیڈر ہیں، آپ تحریک انصاف کے جو ہیں وہ ان کا بڑا نام ہے. جناب آپ کی پہچان صرف عمران خان تھا. عمران خان کے لیے اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو جناب اس کے بعد آپ کا بھی کوئی کردار نہیں رہا. تو یہ تھی آج کی کچھ اہم ڈیولپمنٹس جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے. مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.